علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ اس دعا کے ساتھ جہاں رہیں ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، دوسروں کے چہرے پر خوشیاں بکھیرتے رہیں۔ آئیں اپنے ناول کا آغاز کرتے ہیں۔ ناول جنون ہیزیاں، تحریر ہے میرم خان کی، ایپیسوڈ نمبر 28۔ زید خان کی گاڑی ہچکولے بتی کلام کی سڑکوں پر رواں دواں تھی۔ اس کے سفید مضبوط ہاتھوں کی رگیں نمایاں ہو رہی تھی، جبڑے بری طرح بنچے تھے، پیشانی پر بندھا رومال خون سے تر ہو رہا تھا، آنکھ کے پاس کان چبھا تھا، وہاں بھی گہرا زخم آیا تھا، رات کی سیاہی پھیل چکی تھی، برفیلی ہواؤں کے تندو تیز جکڑ چل رہے تھے۔ زید خان نے ونڈ اسکرین سے نظر آتے بلند و بانگ پہاڑوں کو سرخ آنکھوں سے دیکھتے بیک ویو مرر اس طرح سیٹ کیا تھا۔ اب اسے بیک ویو مرر سے وہ نازک وجود نظر آ رہا تھا جو ہوش و خود سے بیگانہ سیٹ پر پڑا تھا۔ زید خان نے اسے خون آشام نگاہوں سے دیکھتے گاڑی کی لائٹس آن کی۔ اب وہ پوری طرح عیاں تھی، شال اس کے وجود سے سرکی ہوئی تھی، گیلا فراق اس کے دو آتشاں بدن کے ساتھ چپکا ہوا تھا، اس کے شعلہ جواں قیامت بدن کا ہر خطوط اچھی طرح واضح ہو رہا تھا۔ سیاہ فراق سے اس کے مخملی نشیب و فراز گاڑی کے اندر پھیلتی روشنی میں کندن کی طرح دمکتے معلوم ہو رہے تھے۔ نازک بے حد خوبصورت گہرائیوں پر اس کی شدتوں کے گہرے نشان تھے، جہاں ان 3 دنوں میں اس نے سب سے زیادہ اپنی شدتیں ڈھائی تھیں۔ زید خان اسے غضبناک نفرت آمیز نگاہوں سے گھورتے گاڑی کی کھڑکیوں کے شیشے کھول دیے۔ سرد برفیلی ہڈیوں کو چیرنے والی ہوا اندر داخل ہوتے زید خان کے سرخ نقوش مزید سرخ کر گئی تھی۔ برفیلی ہواؤں سے مہک کا بے ہوش نازک وجود کپ کپا اٹھا تھا، وہ بے ہوشی میں بھی ان سرد ہواؤں سے کپ کپا اٹھی تھی۔ زید خان اس پر غض و غضب کی نگاہ گاڑے ہوئے تھا۔ زید خان کے اندر باہر شعلے سے دہک رہے تھے، اسے اس نازک وجود پر ذرا بھی ترس نہیں آ رہا تھا، بلکہ گزرتے ہر لمحے کے ساتھ اس کے اندر اس نازک وجود کے لیے نفرت میں اضافہ ہو رہا تھا۔ وہ مشتبہ خان کے قتل میں ملوث تھی، ثبوتوں سے یہ صاف واضح ہو رہا تھا۔ روحان ملک تشدد کے دوران یہ قبول کر چکا تھا، اس نے مشتبہ پر گولیاں چلائی تھی، ایک گولی مشتبہ کے سینے پر بھی لگی تھی، اور اس پسٹل پر مہک کی انگلیوں کے فنگر پرنٹس پائے گئے تھے۔ زید خان جیسے پاگل ہو رہا تھا۔ روحان ملک کو موت کی نیند نہ سلا سکا، مگر اس نازک وجود کو وہ موت کی نیند دے کر اپنے زخمی دل، اپنے انتقام کی آگ کو ٹھنڈا کرنا چاہتا تھا۔ زید خان کو اس کا وجود بری طرح کھٹکنے لگا تھا۔ شاید وہ اس سے کہیں نہ کہیں ہمدردی کر لیتا۔ اگر یہ عام لڑکی ہوتی، اسے مجبور کر کے ونی کیا جاتا، مگر یہ خود اس کے نکاح میں ونی کے طور پر آئی تھی، صرف اپنے قاتل بھائی کی محبت میں اسے بچانے آئی تھی۔ روحان ملک سے اس نازک وجود کی محبت اسے اس سے نفرت کرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ آج اس کی دیدہ دلیری اسے حیران کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر اس کے لیے مزید شعلے بھڑکا دیے تھے۔ وہ تب بھی حیران ہوا تھا جب وہ بڑے مجمع میں اس کے بھائی پر پسٹل تان کر کھڑی ہوئی تھی، تب بھی جب وہ پولیس کے ہمراہ اس کی حویلی چلی آئی تھی، 4 گھنٹے شاور کے نیچے بندی رہ کر بھی اس کے اندر ویسا ہی تن تنا تھا، اور آج وہ اس کی نگاہوں کے سامنے اس کی ہی گاڑی لے کر نکل گئی۔ نہ صرف گاڑی بلکہ اسے اس گاڑی سے ٹکر بھی مار کے گئی تھی۔ وہ اپنی جرأت سے ثابت کر چکی تھی وہ ایک مجبور بےکس لڑکی نہ تھی جسے مجبور کر کے ونی میں رخصت کیا گیا تھا۔ اگر وہ خود چل کر یہ قید کاٹنے آئی تھی تو وہ اس زندگی کے ہر لمحے کو اس کے لیے سزا بنانا چاہتا تھا۔ اگر وہ مشتبہ خان کی قاتل تھی، وہ اس کی سانسوں پر پاؤں رکھ کے گھوٹنا چاہتا تھا۔ زید خان بریک پر ایک ہی جس میں پاؤں رکھتے ہوئے گاڑی روک گیا، اس کی آنکھوں میں شعلے بڑھتے جا رہے تھے۔ وہ ڈیش بورڈ پر پڑی پانی کی بوتل پکڑے گاڑی سے اترتے اس کی طرف بڑھا تھا، اس کی طرف کا دروازہ کھولتے وہ اس کے قریب سیٹ پر بیٹھا۔ زید خان نے پانی کی بوتل کھولتے ہوئے اسی لمحے وہ ٹھنڈا یخ پانی اس کے چہرے پر بے دردی سے گرایا۔ پانی اس کے چہرے سے ہوتے اس کی گردن سے ہوتا اس کی گہرائیوں میں اترا تھا۔ وہ اسے خون اتری آنکھوں سے دیکھتے وہ ساری بوتل اس پر بہا گیا۔ وہ بے ہوشی میں ہلکی سی کپ کپائی تھی، باہر سے آتی یخ برفیلی ہوائیں ٹھنڈے پانی سے اس کی مدھم سانسیں لیتے بدن میں مدھم سا ارتعاش پیدا ہوا تھا، مگر اسے ہوش نہیں آیا تھا۔ زید خان نے جبڑے بینچتے اس کے نیلے انگلیوں سے سبز گالوں کو بے دردی سے تھپاتے اسے ہوش میں لانے کی کوشش کی۔
وہ بے ہوشی کے عالم میں در سے سسکی لے گئی تھی۔ وہ اسے سسکی لیتے دیکھتے اپنا جبڑا بری طرح بینچ گیا تھا۔ اس کے نازک سرخ گالوں کا حشر بگڑا ہوا تھا۔ شاید ہلکا سا چھونے سے بھی اسے تکلیف ہو رہی تھی۔ وہ بہت بے دردی سے اس کے گال تپ تپا رہا تھا۔ آہ! زید خان چیختے ہوئے گاڑی کے شیشے پر پوری قوت سے مکہ مارا۔ وہ اپنی خون آلود پیشانی پر بکھرے اپنے چاکلیٹی براؤن بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے دانت پر دانت جمائے اپنے غصے پر کنٹرول کرتے گاڑی سے اترتے۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے اس نے گاڑی سٹارٹ کی۔ اب اس کی گاڑی کا رخ اس کے فارم ہاؤس کی طرف تھا۔ وہ اسے اس حالت میں حویلی نہیں لے کر جا سکتا تھا۔ حویلی کے اندر باہر اس کے گارڈز اس کے ملازم تھے۔ زنان خانے میں اس وقت سب موجود ہو سکتے تھے۔ وہ سب کے سوالوں کا جواب نہیں دینا چاہتا تھا۔ نہ وہ چاہتا تھا اس کے کسی ملازم یا عالمزیب خان کی نگاہ اس پر پڑے۔ وہ ڈرائیو کرتے بیک ویو مرر سے اس کے نازک وجود کو بے ہوشی کے عالم میں کپ کپاتے ہوئے دیکھتے، گاڑی کے تمام شیشوں کو بند کرتے۔ گاڑی میں ہیٹر آن کر گیا تھا۔ گارڈز کے گیٹ کھولنے پر زید خان کی گاڑی پہاڑوں میں گرے اس کے بے حد عالیشان میلوں پھیلے فارم ہاؤس کے بڑے سے گیٹ سے اندر داخل ہوئی تھی۔ گاڑی کے ٹائر طویل کار پورچ کے سرخ ٹائل سے مزین فرش پر بری طرح چرچرائے تھے۔ وہ سرد سرخ تنے ہوئے نقوش سے گاڑی سے اترا تھا۔ پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولتے جھکتے ہوئے اس وجود کو اپنی باہوں میں بھرتے ہوئے گاڑی سے باہر نکال گیا تھا۔ وہ اس کے نازک وجود کو اپنی گود میں اٹھائے اپنے جدید فارم ہاؤس کے داخلی دروازے کی طرف تیز قدموں سے بڑھا۔ داخلی دروازوں سے اندر داخل ہوتے وہ اپنے بھاری قدموں سے سیڑھیاں چڑھتے فرسٹ فلور پر موجود اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ وہ اپنے کمرے کا دروازہ کھولتے اندر داخل ہوا تھا۔ پاؤں کی ٹھوکر سے کمرے کا دروازہ بند کرتے وہ بیڈ کی طرف بڑھتے اسے بیڈ کے وسط میں لٹا گیا تھا۔ زید خان کھڑا کچھ دیر قہر آلود نگاہوں سے اسے گھورتا رہا تھا، پھر سر جھٹکتے ہوئے واش روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ زید خان واش روم میں داخل ہوتے اپنی پیشانی پر بندھا رومال کھولتے روف شاور کی طرف بڑھتے شاور کھولتے شاور کے نیچے کپڑوں سمیت کھڑا ہو گیا تھا۔ واش روم کی سیاہ چمچماتی ٹائلز پر نیم گرم پانی کے ساتھ سر سے بہتا اس کا خون بھی شامل ہو رہا تھا۔ سر پر زخم اچھا خاصا گہرا آیا تھا۔ وہ دیوار سے سر ٹکائے جدید شاور کا بٹن پریس کیے ٹھنڈا پانی آن کر گیا تھا۔ اب اس کے بدن پر ٹھنڈا پانی گرتا اس کے زخموں اور اس کے اندر دہکتی آگ کو جیسے کچھ دیر کے لیے مندمل کرتے اسے سکون پہنچا رہا تھا۔ وہ اپنی سیاہ قمیض اتارتے اب شاور کے نیچے کھڑا تھا۔ اس کے کسرتی ورزشی چٹانی سینے پر پانی گر رہا تھا۔ وہ گہرے سانس لیتے دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے آنکھیں موندے ٹیک لگا گیا۔ سینے میں دہکتی آگ ٹھنڈی ہی نہیں ہو رہی تھی۔ آہ! زید خان اپنے بال مٹھیوں میں دبوچتے ہذیانی چیخا۔ دوسرے لمحے رخ پلٹتے ہوئے اس نے دیوار پر بے دردی سے مکہ مارا تھا اور وہ پاگلوں کی طرح مارتے چلا گیا تھا۔ اس کے جان سے پیارے بھائی کے قاتل کی بہن ونی میں نکاح کی صورت میں آئی اس کی عورت تھی، جس پر اس کے بھائی کے قتل کے تمام شکوک سچ ثابت ہو رہے تھے۔ وہ اسے مشتبہ خان کی طرح بے دردِ موت دینا چاہتا تھا، مگر وہ دے نہ پا رہا تھا۔ وہ اسے موت کے گھاٹ اتارنے کے بجائے اسے ساتھ لے آیا تھا۔ وہ جیسے بے یقین ہو رہا تھا کہ وہ ایسا کر کیوں نہیں پایا تھا۔ وہ تو سزا اسی لمحے آن دا اسپاٹ دیتا تھا۔ آہ! وہ دیوار پر مکہ مارتے ہوئے درد و کرب سے چیخا تھا۔ مشتبہ خان کی موت کا غم اس کا مضبوط سینہ درد و کرب سے چاک کر رہا تھا۔ نہیں چھوڑوں گا، اگر میرے بھائی کے قاتل میں وہ ملوث ہوئی، جان سے مار ڈالوں گا۔ اذیت دے دے کر قطرہ قطرہ اس کی سانس لے لوں گا۔ وہ برستے پانی کے نیچے اپنے تنفس کو بحال کرتے دیوار پر پوری قوت سے مکہ مارتے ہوئے اٹل آواز میں دہاڑ اٹھا تھا۔ زید خان واش روم سے سفید ٹراؤزر پر سفید سینڈو میں ملبوس باہر آیا تھا۔ سفید سینڈو میں اس کے پہاڑی بدن کے ورزشی ایبس نمایاں ہو رہے تھے۔ شلوار قمیض میں وہ بے حد پرکشش لگتا تھا، مگر اس کے کسرتی باڈی جینز شرٹ میں زیادہ نمایاں ہوتی تھی۔ اب سینڈو میں اس کے ایبس نمایاں ہوتے اسے مزید خوبرو وجیح بنا رہے تھے۔ طلسماتی نقوش اس وقت تنے ہوئے تھے، جو مشتبہ خان کی موت کے بعد ایک لمحے کے لیے مسکراہٹ میں نہیں ڈلے تھے۔ پیشانی پر شکنیں اس کے وجیح خوبرو چہرے کا حصہ بن گئی تھی۔ چاکلیٹی براؤن سحر زدہ آنکھوں کی رنگت میں سرخی مائل رہتی تھی۔ شاید وہ وقت کے ساتھ مشتبہ خان کی موت کا غم بھلا دیتا، مگر جب تک اس کا قاتل زندہ تھا وہ چین نہیں پا سکتا تھا۔ اگر قتل میں اس کی روحان ملک کی بہن ملوث تھی، اسے اذیت دے کر وہ تڑپا کر مارنے کا ارادہ رکھتا تھا، مگر وہ روحان ملک کو کسی قیمت پر زندہ نہیں چھوڑ سکتا تھا۔
مرتضیٰ ملک روحان ملک کو لے کر امریکہ چلے گئے تھے۔ اس پر تشدد کی وجہ سے اسے سنگین چوٹیں آئی تھیں۔ وہ کومے میں تھا، مگر اس کے ٹھیک ہونے کے چانسز کافی زیادہ تھے۔ وہ آہستہ آہستہ بہتر ہو رہا تھا۔ زید خان روحان ملک اور مرتضیٰ ملک پر پوری نظر رکھے ہوئے تھا۔ روحان ملک کی موت کے بعد وہ اس کی بہن کو آزاد کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اگر وہ مشتبہ خان کی موت میں ملوث نہ ہوئی تو وہ اسے اپنے پاس رکھنے کا ارادہ نہ رکھتا تھا، مگر جب تک وہ اس کے ہاتھ نہ لگتا اپنے بھائی کے عمل کے حصے میں خون بہا میں آئی ہوئی عورت پر اس کا ترس کھانے کا کوئی ارادہ نہ تھا، جسے دیکھتے اسے مشتبہ خان کی بے درد موت اور اس کی دلخراش چیخیں یاد آتی تھی۔ اس کے سر پر اب بینڈیج ہوئی تھی، اس کی پیشانی پر بکھرے بال نم زدہ تھے۔ آنکھ کے پاس آئے ہوئے زخم کو وہ اچھی طرح صاف کر چکا تھا۔ اب وہ کافی بہتر تھا۔ وہ کمرے میں آیا۔ وہ ابھی تک بیڈ پر ہوش و خرد سے بھگانا پڑی تھی۔ کمرہ اچھا خاصا سرد تھا۔ کمرے کی سلائڈنگ گلاس والز ونڈو اوپن تھی۔ یہ فارم ہاؤس پہاڑوں پر مکمل طور پر گرا تھا۔ بہت بڑے بہتے دریا کے ساتھ یہ فارم ہاؤس واقع تھا۔ کھلی سلائڈنگ وال ونڈو سے بہتے دریا کا شور کمرے کے اندر تک بخوبی سنائی دے رہا تھا۔ جہاں حویلی سے کہیں زیادہ سردی تھی۔ وہ آگے بڑھتا تمام سلائڈنگ ونڈو بند کرتے باری پردے برابر کر گیا تھا۔ الیکٹرک ہیٹر آن کرتے ہوئے وہ بیڈ کی طرف بڑھا۔ اسے دیکھ کر زید خان کے لب بری طرح بھنچے تھے۔ مہک کے ہونٹ نیلے پڑ رہے تھے۔ نازک گال تو پہلے سے نیلے تھے، چہرہ نیلا پڑ رہا ہے یہ معلوم نہ ہو رہا تھا، مگر ہونٹوں کو نیلا پڑتا دیکھتے زید خان کے قدم نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی طرف بڑھے۔ اس کا فراک مکمل گیلا تھا، سنہری بال بھی گیلے تھے۔ وہ اس کے پاس بیڈ پر بیٹھتے، اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے ہوئے اوپر کو کرتے، اس کی فراک کی زپ کھولتے۔ فراک اس کے تن سے جدا کر گیا تھا۔ وہ اس کے بدن سے ہر گیلا کپڑا آزاد کرتے۔ بیڈ پر پڑا کمبل اس کے وجود پر اچھی طرح اڑا گیا۔ الیکٹرک ہیٹر سے کمرہ آہستہ آہستہ حدت پکڑ رہا تھا۔ زید خان بیڈ کے سائڈ ٹیبل سے اپنا لائٹر اور سگریٹ کیس نکالتے، بیڈ کی دوسری سائڈ کی طرف بڑھتے، کراؤن کے ساتھ ٹیک لگائے، سگریٹ سلگائی لبوں میں دبا گیا تھا۔ زید خان کراؤن کے ساتھ ٹیک لگائے بیڈ پر بیٹھے سگریٹ کے گہرے کش لے رہا تھا۔ وہ اس کے پہلو میں کمبل میں لپٹی پڑی تھی۔ کمرہ اچھا خاصا ہیٹ اپ ہو گیا تھا۔ زید خان نے سگریٹ کا گہرا کش لیتے ہوئے مہک پر نگاہ ڈالی۔ اس کے ہونٹ ابھی بھی نیلے تھے۔ اس کا ہوش و ہوش سے بیگانہ وجود ویسے بھی بے سدھ پڑا تھا۔ اس کے وجود کو مزید گرمائش کی ضرورت تھی۔ وہ سگریٹ کو ایش ٹرے میں مسلتے اس کے نازک وجود کو کمر سے جکڑے اپنے پہاڑی چٹانی سینے سے لپٹا گیا تھا۔ مہک کا نازک وجود اب زید خان کے چوڑے سینے اور آئینی بازوؤں میں قید تھا۔ اس پر کمبل اچھی طرح اڑائے اس کے برفیلے بدن کو خود میں قید کیے ہوئے تھا۔ اس کا ہوش میں آنا بہت ضروری ہو گیا تھا۔ زید خان کو ان تمام سوالوں کا جواب چاہیے تھا جو اس کے سینے میں بھڑکتی آگ کو شدت سے بھڑکائے ہوئے تھا، ورنہ شاید وہ اس کے بے ہوش وجود کی ہی سانسیں گونٹ دیتا۔ مہک کا رخ برفیلا وجود زید خان کی چٹانے سینے کے اوپر تھا۔ وہ اس کے نازک برہنہ کمر کو سختی سے جکڑے ہوئے تھا۔ اس کا جسم ابھی بھی کافی ٹھنڈا تھا۔ زید خان اسے اپنے نیچے کرتے ہوئے اپنی تنگ سی سینڈو اتار کر بیڈ سے نیچے پھینکتے اپنا مکمل وزن اس پر ڈال گیا تھا۔ اس کا برہنہ سینہ مہک کو اب مکمل طور پر کور کیے ہوئے تھا۔ مہک کو یوں دیکھ کر محسوس کرتے ہوئے بھی اس کے اندر کوئی جذبہ نہیں جگا تھا، کوئی ضرورت نہیں جگی تھی۔ اس وقت اس کا پور پور مقابل کی وجہ سے زہر آلود تھا۔ پچھلے 3 دنوں میں اس نے بے حد حساب مقابل کے صحن سے زیادہ اس کے بدن سے اپنی پیاس بجھائی تھی۔ بدلے کی آگ اور اس کے جوان جسم کی آگ دونوں ٹھنڈی ہو ہی نہیں رہی تھی، مگر ان 3 دنوں میں وہ اس کے لیے خون بہا میں آئی ہوئی عورت تھی، جس کی اس کے نزدیک کوئی وقت نہ تھی، جس کا کام اس کے جسم کی پیاس بجھانے کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ اگر مقابل اس کے بھائی کے قتل میں ملوث تھی تو وہ کبھی نفرت میں بھی اس پر اپنی ضرورت پوری نہیں کر سکتا تھا۔ زید خان اس کے نازک برہنہ وجود پر اپنا وزن ڈالے، اس پر خود پر کمبل اوڑھے کمبل میں غروق تھا۔ وہ اس کے جسم کو اچھی طرح گرمائش دے رہا تھا۔ وہ کافی دیر تک اس کے وجود کے ساتھ لپٹا رہا تھا۔ مہک کی دھڑکنوں کی رفتار بڑھتے زید خان کے سینے میں دھڑکنے لگی تھی۔ مہک کا وجود گرمی پکڑ رہا تھا۔ وہ زید خان کو بخوبی محسوس ہو رہا تھا۔ 3 دنوں سے اس عورت کے وجود پر اپنی گرمی اچھی طرح اتار چکا تھا۔ دھڑکنوں کو اپنے سینے میں دھڑکتے محسوس کرتے، اتنی دیر تک وہ اسے اپنے سینے میں قید کرتے، وہ پسینے میں نہلا چکا تھا۔ اس کی بے ترتیب سانسوں میں دہکتی آگ بڑھ رہی تھی۔ پوری باڈی پسینے سے تر ہوئی تھی۔ زید خان نے کمبل خود سے دور ہٹاتے زمین پر پھینکا تھا۔ وہ تکیے پر گرتے اپنی بے ترتیب سانسوں کو اس کی زندگی میں آنے والی یہ پہلی عورت تھی
جسے چھوا تھا، جسے دیکھا تھا، جس سے اپنی جوان ضرورت پوری کی تھی۔ 3 دنوں میں جسم کو عادت سی ہوئی تھی اس عورت کے جسم کی۔ وہ اس کی درست کرتے ہوئے گہرے سانس لیتے خود پر قابو پانے لگا۔ تکیے پر سر رکھ کے جبڑے بینچے خود پر قابو پائے ہوئے تھا۔ اس کے جسم میں اس عورت کی پیاس جگی تھی۔ زید خان نے مہک کی طرف رخ پلٹتے اس پر نگاہ ڈالی۔ اس کے قیامت جیسے دو آتشاں بدن کو دیکھتے وہ نگاہیں چرا گیا تھا۔ اس کا دودیا بدن اس کی شدتوں سے نیلا پڑ رہا تھا۔ یہ بدن ایسا تو نہیں تھا۔ زید خان اس کے قریب ہوتا اس کے بے حد خوبصورت نقوش کو دیکھتے گیا۔ گال نیلے تھے، چہرہ زرد تھا۔ چہرے کی لالیاں 3 دن میں ہی ختم ہو چکی تھی۔ وہ چمک مان پڑی ہوئی تھی جو پہلی ملاقات میں اس نے اس کے چہرے پر دیکھی تھی۔ گال نیلے مسخ شدہ ہوتے ہوئے اس کی خوبصورتی کم نہ کر سکے تھے۔ اس کی خوبصورتی مانند نہیں پڑی تھی۔ زید خان اسے بغور دیکھ رہا تھا۔ اس کی چاکلیٹی سائرانہ آنکھوں میں سرخی کی حدت گہری ہو رہی تھی۔ وہ اپنی سرخ آنکھوں کو 2 انگلیوں سے مسلتے اٹھ کر بیٹھا۔ اپنی سینڈو زمین سے اٹھائے پہنتے ہوئے وہ سگریٹ جلائے لبوں میں لگائے مہک کے ہوش میں آنے کا انتظار کرنے لگا، جس کی سانسوں کا زیرو بم بڑھ رہا تھا۔ زید خان ریموٹ سے تمام لائٹس آف کر گیا تھا۔ اب کمرے میں اس کی طرف کا سائیڈ لیمپ چل رہا تھا، جس کے سوئچ بٹن کو وہ ہاتھ میں پکڑے آن آف کر رہا تھا۔ کمرے میں جلتی بجھتی لیمپ کی روشنی پڑ رہی تھی۔ آن آف کرتے ہوئے ٹک ٹک کی آواز بھی کمرے میں گونج رہی تھی۔ زید خان ایک ہاتھ سے سگریٹ لبوں میں دبائے گہرے کش لے رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کی سرخی بڑھتی جا رہی تھی۔ مہک کے پپوٹوں نے مدھم سی حرکت کرتے کھولتے ہوئے کمرے میں نگاہیں دوڑائی۔ کمرے میں مکمل اندھیرا چھایا تھا۔ یکدم کمرے میں زرد روشنی پھیلی تھی۔ پھر سے کمرہ اندھیرا چھایا تھا۔ مہک نے اپنے سر کو جکڑتے اندھیرے میں دیکھنے کی ناکام صحیح کی۔ کمرہ پھر سے زرد روشنی میں نہلایا تھا۔ اس نے اپنے ارد گرد نگاہیں دوڑائی۔ کمرہ پھر گہرے اندھیرے میں ڈوبا تھا۔ اس نے آنکھیں زور سے میچتے کھولی تھیں۔ کمرے میں اب روشنی تھی، مگر پھر سے کمرہ اندھیرے میں ڈوبا تھا۔ وہ اپنے حواس کو مکمل ہوش میں لانے کی کوشش کر رہی تھی۔ سر بری طرح چکرا رہا تھا۔ کمرے میں لائٹ آن آف ہو رہی تھی۔ ٹک ٹک کی آواز کے ساتھ اس نے اپنے سنہرے بال مٹھیوں میں جکڑے۔ یکدم خوف میں اس کے اعصاب لپٹے تھے۔ وہ زید خان کی خوشبو پہچانتی تھی۔ 3 دن سے اس کے بدن کا حصہ بنتی اس کی خوشبو اس کے بدن کا حصہ بن چکی تھی۔ کمرے میں سگریٹ کی وہی مخصوص خوشبو پھیلی ہوئی تھی جو اس ظالم انسان کی سانسوں سے آتی تھی۔ اس نے اپنی نیلی آنکھوں کو پوری طرح کھولتے دائیں طرف دیکھا۔ وہ کراؤن کے ساتھ ٹیک لگائے آنکھیں موندے سگریٹ کے کش لیتے لیمپ کی لائٹس آن آف کر رہا تھا۔ مہک جلدی سے اٹھ کر بیٹھتے اس سے دور ہوتے دوسری طرف کھسکی۔ کمرہ اندھیرے میں ڈوبا تھا۔ وہ گہرے سانس لیتے اندھیرے میں اس ظالم انسان کو دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یکدم کمرہ روشنی میں نہلایا تھا۔ اس کے سر پر پٹی بندی دیکھتے وہ خوف سے مزید دوسری طرف کھسکی تھی۔ وہ آنکھیں موندے سگریٹ کے گہرے کش لیتے تیزی سے سوئچ آن آف کر رہا تھا۔ لائٹ جلتی بجھ رہی تھی۔ مہک اسے دیکھتے اپنے بال مٹھیوں میں جکڑے ہوئے تھی۔ سوئچ کی ٹک ٹک اور جلتی بجھتی روشنی میں وہ چکرا کر رہ گئی تھی۔ وہ پاگلوں کی طرح لائٹ آن آف کیے جا رہا تھا۔ وہ مزید دوسری طرف کھسکی تھی۔ اس سے پہلے وہ دوسری طرف کھسکتے بیڈ سے نیچے گر جاتی۔ وہ آنکھیں موندے ہی اسے کلائی سے جکڑے اپنی طرف کھینچ گیا تھا۔ وہ چیختے ہوئے اس کے چوڑے سینے سے آن ٹکرا گئی تھی۔ وہ اپنے چوڑے سینے میں اسے بہت سختی سے قید کر گیا تھا۔ کمرے میں مکمل اندھیرا چھایا تھا۔ وہ اس کے سینے میں سمائے ہوئے اب تھر تھر کانپ رہی تھی۔ زید خان اس کے بدن کی کپ کپاہٹ محسوس کرتے استزائیہ مسکراتے ہوئے سائڈ ٹیبل سے ریموٹ اٹھائے کمرے کی تمام لائٹس آن کر گیا تھا۔ کمرے میں پھیلتی تیز روشنی میں مہک کی آنکھیں چندیائی تھیں۔ مہک نے آنکھیں میچتے کھولتے ہوئے زید خان کو روشنی میں دیکھا تھا۔ وہ اپنی آنکھیں کھولے اب سرخ سرخ لہکتی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ مکمل طور پر اس کے نازک وجود کو قید کیے ہوئے تھا۔ مہک کی نگاہ زید سے ہوتے خود پر پڑی تھی۔ اس کی رنگت سرخ پڑی تھی۔ وہ اس کے نیلے گالوں میں سرخی کی آمیزش شامل ہوتے دیکھتے اسے تکیے پر پٹکتے ہوئے بیڈ سے اٹھتا کمرے میں موجود الماری کی طرف بڑھا۔ الماری میں اپنی غوف سفید ٹی شرٹ نکالتے وہ مہک کی طرف بڑھا جو بیڈ شیٹ کو ایک طرف سے خود پر لپیٹنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ لو، پہنو اسے۔ زید خان نے ٹی شرٹ اس پر اچھالی۔ مہک نے وہ ٹی شرٹ پکڑتے زید خان کو دیکھا جو اس کی طرف اپنا ایک پاؤں بیڈ پر رکھے اپنی ہلکی گنی بیڈ پر ہاتھ پھیرتے اسے خون آشام نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ مہک نے ٹی شرٹ پکڑے اپنی نیلی بیگی ہراساں نگاہوں سے زید خان کو دیکھا۔
وہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرنے والا تھا وہ نہیں جانتی تھی، مگر اسے چھوڑنے والا نہیں تھا، یہ اچھی طرح جانتی تھی۔ یہ مقابل کی سرد خون اتری آنکھوں سے صاف ظاہر بھی تھا۔ وہ اس کے بے حد قریب کھڑا تھا، یہاں تک زید خان کی جلساتی سانسیں اس کے چہرے پر بکھر رہی تھی۔ وہ اس کے سامنے جس سلیے میں تھی وہ خفت سے سرخ پڑ رہی تھی۔ مقابل سے شرم کیا کھاتی؟ 3 دن اس نے اسے اپنے قریب جس طرح رکھا تھا، وہ وہی جانتی تھی وہ جتنا ظالم تھا اس سے کہیں زیادہ بے باک اور بدتمیز تھا۔ اپنی بے رحم شدتوں سے اس نے اس کا پور پور داغ دیا تھا۔ مہک نے ٹی شرٹ پہنتے اپنی بہتی نیلی خوفزدہ آنکھوں سے کمرے میں موجود چاروں طرف دیکھا۔ یہ حویلی کا کمرہ نہیں تھا، نہ مردانہ والا کمرہ ایسا نہ تھا، نہ زنان خانے کا کمرہ ایسا تھا۔ وہ اسے کہاں لے کر آیا تھا وہ نہیں جانتی تھی۔ کیا فرق پڑتا تھا کفس سے آشنائی ہو یا نہ آشنائی؟ وہ کمرے کو دیکھتے قرب سے ہچکی لے گئی تھی۔ زید خان بیڈ پر پاؤں رکھے اپنے منہ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے شعلہ بار نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، جو اب گھٹنوں سے کافی اوپر آتی اس کی ٹی شرٹ میں ملبوس کمرے میں اپنی بھیگی نیلی بہتی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ اسی لمحے اس کا جبڑا اپنی آئینی گرفت میں دبوچ گیا۔ مہک اپنے کپ کپاتے ہاتھوں سے اس کی گرفت سے اپنا جبڑا چھڑوانے کی کوشش کی۔ وہ اس کے جبڑے پر اپنی گرفت خطرناک حد تک بڑھا گیا تھا کہ مہک کو اس کی انگلیاں اپنے گالوں میں دستے محسوس ہو گئیں۔ وہ اسی لمحے اس کا جبڑا اپنی آئینی گرفت میں دبوچ گیا۔ مہک اپنے کپ کپاتے ہاتھوں سے اس کی گرفت سے اپنا جبڑا چھڑوانے کی کوشش کی۔ وہ اس کے جبڑے پر اپنی گرفت خطرناک حد تک بڑھا گیا تھا کہ مہک کو اس کی انگلیاں اپنے گالوں میں دستے محسوس ہوئی تھی۔ جبڑا ٹوٹتا محسوس ہوا تھا۔ درد کی شدت سے اس کی نیلی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر اس کے گالوں کی زینت بن رہے تھے۔ وہ بری طرح کانپتے ہوئے اپنے دونوں کپ کپاتے ہاتھوں سے اس کا ہاتھ ہٹانے کی ناکام صحیح کر رہی تھی۔ وقت کے ساتھ بدتریج اس کی گرفت بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ اس پر رحم نہیں کھا رہا تھا۔ زید خان کی آنکھوں میں خون کی لالی گہری ہو رہی تھی، سرخ گردن کی نیلی رگیں پھول رہی تھی۔ میں زید عالم زیب خان ہوں، جس کا نام سنتے اس کے دشمن تھر تھر کانپ اٹھتے ہیں، کیونکہ میں کسی پر رحم نہیں کھاتا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے اتنی زور سے دہاڑا تھا کہ کمرے کے در و دیوار لرز اٹھے تھے۔ محو اس کی باری چنگاڑتی دہاڑ پر بری طرح خوفزدہ ہوئی تھی۔ وہ خوف سے بری طرح لرز اٹھی تھی۔ ابھی تک تمہارا جتنے مردوں سے واسطہ پڑا تھا وہ مرد نہیں عورتیں تھیں جو تمہیں قابو نہ کر سکے۔ میں زید خان اکھاڑے میں صرف مرد کو پچھاڑنا نہیں جانتا، تم جیسی ضدی بگڑی ہوئی بدتمیز عورت کو ٹھیک کرنا اچھی طرح جانتا ہوں۔ وہ اس کا جبڑا دبوچے ایک ایک لفظ چباتے ہو رہا۔ مہک کی در سے گھٹی گھٹی سسکیاں برآمد ہوئی تھیں، سانسیں جیسے مدھم پڑی تھی۔ تمہیں کیا لگا تھا تم میری نظروں کے سامنے میرے ہی علاقے سے نکل جاؤ گی اور میں کچھ نہیں کر سکوں گا؟ زید خان نے غراتے ہوئے اس کا جبڑا ایک جھٹکے سے چھوڑا۔ جانتا تھا وہ مزید اس کی گرفت اپنے جبڑے پر برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ وہ پیچھے کو ہوتے کراؤن سے لگتے سسکنے لگی تھی۔ یہ علاقہ میرا ہے، یہاں میری مرضی کے بغیر ایک پرندہ پر نہیں مار سکتا۔ تم یہاں سے جا رہی تھی وہ بھی میری نظروں کے سامنے، اور کہاں جا رہی تھی؟ باپ تو تمہارا اپنے بیٹے کو لے کر ملک سے رفو چکر ہو گیا۔ وہ مہک کے سسکتے وجود کو دیکھتے استہزائیہ ہنسا۔ پاپا روحان اس ملک سے چلے گئے؟ بیڈ کراؤن میں سمائی مہک کی نیلی آنکھوں سے گرم سیال میں اضافہ ہوا تھا۔ لفظ بمشکل لبوں سے نکلے تھے۔ ہاں، تمہارا وہ بغیرت باپ تمہارے بغیرت بھائی کو لے کر اس ملک سے چلا گیا۔ زید خان نے نفرت امیز لہجے میں گالی دی تھی۔ گالی مت دو، وہ سسکتے ہوئے ٹوٹے لفظوں سے بول پڑی۔ بہت گالیاں سنی تھی اس نے مقابل کے لبوں سے، قربت کے لمحات میں بہت ذلت اٹھائی تھی۔ ہر گالی پر احتجاج کرنے پر مقابل کے باری تھپڑ اس کی گالوں کی زینت بنے تھے، مگر گالی تذلیل اس سے چاہ کر بھی سہن نہیں ہوتی تھی۔ کیوں نہ گالی دوں؟ وہ گالیاں کھانے کے لائق ہیں؟ اس کے سنہرے بال دبوچتے اپنے لبوں سے زور دیتے ہرا اٹھا۔ میں زید خان اگر کسی کا قتل کرتا تو ڈنگے کی چوٹ پر کرتا، اگر سزا کا حقدار ٹھہرایا جاتا تو اپنا قطرہ قطرہ خون بہا دیتا، مگر اپنی حویلی کی عورت کبھی خون بہا میں جانے نہ دیتا۔ یہ کیسا باپ تھا تمہارا جو اتنی آسانی میں تمہیں خون بہا میں دے گیا؟ وہ استزائیہ بولتے لفظ چبا گیا۔ میں خود آئی تھی اس جہنم میں جلنے کے لیے۔ مہک اس کی چاکلیٹی پرکشش سرخ ہوتی آنکھوں میں دیکھتے شدت سے روتے ہوئے چیخ اٹھی تھی۔ آواز نیچے، ورنہ زبان حلق سے کھینچ کر نکال دوں گا۔ وہ دہاڑا تھا۔ مہک اس کی دہاڑ پر خوف سے سسکی لے گئی۔ تم اس جسم میں جلنے کے لیے نہیں بلکہ ان پہاڑوں میں دفن ہونے کے لیے آئی ہو۔ تمہیں میں اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کروں گا، اس لیے آئندہ میرے سامنے آواز مت نکالنا، ورنہ زید خان دم کی بات میں دیتا ہے عمل پہلے کرتا ہے، سمجھی تم؟
اس کے بال ایک جھٹکے سے چھوڑتے تنبیہ لہجے میں غرایا تھا۔ مہک تکیے پر اوندے منہ لیٹے منہ پر ہاتھ رکھے اپنی سسکیاں گھونٹنے لگی تھی۔ وہ اسے سکنے بھی نہ دیتا تھا۔ غربت کے لمحات میں وہ اس کی سسکیاں بھی گھونٹنا جانتا تھا۔ زید خان اب کمرے میں ٹہلتے تیش و علم سے چکر لگا رہا تھا۔ اس کے باری قدموں کی باری دمک سے تکیے پر اوندے منہ لیٹی مہک پوری طرح لرز رہی تھی۔ کوئی بھی تو نہ تھا اس کا جو اس ظالم انسان کے رحم و کرم پر تھی۔ وہ اس کی دہشت سے بخوبی واقف تھی۔ کیسے قتل کیا تھا میرے بھائی کا؟ وہ دہاڑتے ہوئے کمرے میں رکھا اونچا لمبا کرسٹل کا واز اٹھائے پوری قوت سے بیڈ وال پر مار گیا تھا۔ واز بیڈ وال پر لگتے ٹوٹتے ہوئے دو حصوں میں تقسیم ہوتے مہک کے پاس آ کر گرا تھا۔ مہک خوف سے بری طرح چیخ اٹھی۔ وہ خوفزدہ ہوتے پیچھے کو ہوئی تھی۔ وہ بیڈ سے زمین پر جا گری تھی۔ اس ظالم انسان کا یہ ایکٹ بڑا دردناک اور ظالمانہ ہوتا تھا۔ خوف سے اس کے بدن سے جان نکل جاتی تھی۔ اب اس کا نشانہ کبھی چوک جاتا وہ کس طرح اور کہاں سے زخمی ہوتی سوچ کر کے اس کی روح پھڑپھڑانے لگتی تھی۔ وہ زمین پر بہت بری طرح گری تھی۔ اس کی کمر پر چوٹ آئی تھی۔ وہ درد سے زیادہ خوف سے چیخ رہی تھی۔ اگر آواز اسے لگ جاتا تو اس سے آگے کا سوچتے ہی اس کا بدن مقابل کے خوف سے لرزنے لگا تھا۔ انگلی بھی خود پر سہن نہ کرنے والی مہک کا نازک بدن یہ تشدد برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ مہک کی چیخوں پر زید خان نے رکتے ہوئے اس پر خون خوار نگاہ ڈالی۔ مہک پیچھے کو کھسکتے دیوار کے ساتھ جا لگی تھی۔ وہ اس کی طرف ایک ہی جس میں بڑھتے اسے بازو سے جکڑے اپنے مقابل کھڑا کر گیا تھا۔ مہک کامتے ہوئے اس کے سینڈو سے نظر آتے سکس پیکس چٹانی سینے پر دونوں ہاتھ رکھ گئی تھی۔ وہ اسے بازو سے جکڑے بے دردی سے گھسیٹتے ہوئے کمرے سے ملحقہ ٹیرس کی طرف بڑھا۔ سلائڈنگ ونڈو کھولتے ہوئے وہ ٹیرس میں داخل ہو گیا تھا۔ ٹھنڈی برفیلی ہواؤں سے مہک سردی سے ٹھٹھرا اٹھی تھی۔ ٹیرس کی ریلنگ سے نظر آتا نیچے کی طرف بہتا گہرا دریا اس وقت چاند کی روشنی میں ہیبت ناک معلوم ہو رہا تھا۔ پہاڑوں پر جلتی روشنیاں بھی ان کی پراسراریت اور دہشت کم نہ کر سکی تھی۔ وہ اسے لوہے کی برفیلی گرل کے ساتھ سختی سے لگا گیا تھا۔ تمہیں پہاڑ کی کھائی سے دھکا نہ دے سکا مگر یہاں ہر طرف بہتا گہرا دریا اس وقت چاند کی روشنی میں ہیبت ناک معلوم ہو رہا تھا۔ پہاڑوں پر جلتی روشنیاں بھی ان کی پراسراریت اور دہشت کم نہ کر سکی تھی۔ وہ اسے لوہے کی برفیلی گرل کے ساتھ سختی سے لگا گیا تھا۔ تمہیں پہاڑ کی کھائی سے دھکا نہ دے سکا مگر یہاں سے دھکا دے دوں گا۔ یہ بہتا گہرا دریا تمہیں خود میں سمانے میں زیادہ دیر نہیں لگائے گا۔ زید خان اسے کمر میں دونوں ہاتھوں سے جکڑے اسے اوپر کو اٹھائے لوہے کی گرل پر بٹھا گیا تھا۔ مہک چیختے ہوئے اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑ گئی تھی۔ وہ اس کے کپ کپاتے وجود کو چھوڑے ہوئے تھا۔ مہک اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑے خوف سے چیخ رہی تھی۔ دریا بہت نیچے کی طرف تھا۔ ایسے ہی چیخا تھا میرا مشتبہ؟ زید خان نے اس کی مٹھیاں اپنی شرٹ سے چھڑواتے ہوئے نم زدہ آواز میں پوچھا۔ مہک سر نفی میں ہلاتے روتے ہوئے اس کی شرٹ کو مزید سختی سے جکڑ گئی تھی۔ کھائی میں گاڑی گرنے سے پہلے اس کی چیخوں میں لالا لالا سنا تھا تم نے؟ وہ مجھے پکار رہا تھا کیا؟ وہ زخمی لہجے میں حلق کے بل چیخ اٹھا۔ زید خان کی چیخ پر پہاڑ تھر تھرا اٹھے تھے۔ اس کی چیخیں چاروں اور گونجی تھی۔ مہک خوف سے سسکتے ہوئے اس کی کمر کے گرد اپنی باہیں حمائل کرتے اس کے ساتھ شدت سے لپٹ گئی۔ مجھے ادھر سے دھکا مت دینا، میں نے نہیں مارا مشتبہ کو۔ مہک خوف سے کانپتے سسکتے فریاد کر گئی تھی۔ زید خان اس کی فریاد پر گہرے سانس لیتے اسے کمر سے جکڑے نیچے اتار گیا تھا۔ مہک اس کے سینے میں مزید شدت سے سماتے اس کے ساتھ لپٹ گئی تھی۔ وہ بری طرح کانپ رہی تھی۔ قدموں پر کھڑا رہنا مشکل ہو رہا تھا۔ جب سے مقابل زندگی میں آیا تھا بہت بار موت سے ملاقات ہوئی تھی۔ ہر بار وہ ایسے ہی خوفزدہ ہوتی تھی۔ زید خان کے مضبوط ہاتھ اس کی گرد لپٹے تھے۔ اسے بھی جیسے اس لمحے کسی کی ضرورت تھی۔ آہ! وہ حلق کے بل درد و کرب سے چیخ رہا تھا۔ مشتبہ خان کی موت اس کا مضبوط دل ہلا کر رکھ گئی تھی۔ مہک روتے ہوئے مقابل کی چیخوں پر خوف سے چیختے ہوئے اس کے سینے میں بری طرح سما رہی تھی۔ دونوں کی بلند و بانک چینکیں فارم ہاؤس سے ٹکرا رہی تھی۔ مہک شدت سے روتے ہوئے اس کے سینے میں سماتے جا رہی تھی۔ مقابل کا ہر ایکٹ ظالمانہ تھا۔ وہ اپنے ہر ایکٹ سے اسے خود سے خوف کھانے پر مجبور کر دیتا تھا۔ ابھی مقابل کی چیخیں اسے اس سے دہشت کھانے پر مجبور کر رہی تھی۔ وہ اسے خود سے ایک جھٹکے سے علادہ کرتے ہوئے اسے بازو سے بے دردی سے جکڑے گھسیٹتے ہوئے کمرے کی طرف بڑھا۔ مہک اس کی گرفت میں گھسیٹتی چلی گئی تھی۔ وہ اب کیا کرنے والا تھا وہ نہیں جانتی تھی مگر اس وقت وہ زید خان سے شدید خوفزدہ ہو چلی تھی۔
اس کی سانسیں جیسے تھم رہی تھی۔ اسے کمرے میں لیتے زمین پر اوندے منہ پٹک گیا۔ مہک روتے ہوئے سیدھی ہوئی تھی۔ وہ پنجوں کے پل بیٹھتے اس کی گردن دبوچ گیا۔ بتاؤ تمہارے فنگر پرنٹس اس پسٹل پر کیسے آئے؟ وہ اس کی گردن دبوچتے غرایا۔ مم میں نے مشتبہ کو نہیں مارا، میں سچ کہہ رہی ہوں، وہ روتے ہوئے گھٹی گھٹی آواز میں بولی۔ وہ فنگر پرنٹس کیسے آئے اس پسٹل پر؟ سوال یہ ہے میرا، وہ چیخا تھا۔ مم میں جب ادھر پہنچی تب تک مشتبہ کی گاڑی کھائی میں گر چکی تھی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، خدا کا واسطہ ہے مجھ پر یقین کریں۔ زید، وہ اس کی خون اتری آنکھوں میں دیکھتے ٹوٹے لفظوں سے بولتے شدت سے رو دی تھی۔ زید خان اس کا نیلا پڑتا چہرہ دیکھتے غیظ و غضب سے اسے گھورتے اس کی گردن ایک جھٹکے سے چھوڑ گیا تھا۔ وہ اپنی گردن پر ہاتھ رکھتے کھانستے ہوئے پیچھے کو کھسکنے لگی۔ مقابل میں سانسیں کھینچنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ زید خان اپنے منہ پر ہاتھ پھیرتے کمرے میں ایک طرف رکھی کرسی پکڑے مہک کی طرف بڑھا تھا۔ کرسی مہک کے پاس رکھے اس پر بیٹھا تھا۔ اب مہک اس کے قدموں میں بیٹھے سسکتے ہوئے اسے ہراساں نیلی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ ایسے مت دیکھو مجھے، میرے اندر تمہارے لیے رحم نہیں ہے، تمہاری بوٹی بوٹی بھی کر لوں گا، اس دل کو چین نہیں آئے گا۔ زید خان اپنے سینے پر تیش و علم سے ہاتھ مارا تھا۔ وہ مہک اسے دیکھتے سسکی لیتے پیچھے کو مزید کھسکی تھی۔ بتائے کیا ہوا تھا اس دن، کیسے مارا میرے بھائی کو؟ وہ گرجا تھا۔ مم میں نے نہیں مارا، نہ میں نے روحان کو مارتے ہوئے دیکھا، وہ شدت سے روتے ہوئے بولی۔ اس کے جواب پر زید خان کی آنکھوں کا غیظ و غضب مزید بڑھا تھا۔ یعنی تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ تمہارے بھائی نے بھی میرے بھائی کو نہیں مارا؟ وہ استضائیہ ہنستے ہوئے کرسی کی سطح پر سر رکھ گیا تھا۔ اس کے استضائیہ کہے اب کمرے میں گونج رہے تھے۔ مہک اسے زخمی نیلی گلابی ہوتی آنکھوں سے ڈرتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ جتنی نفرت تھی مقابل سے اس سے کہیں زیادہ خوف آتا تھا۔ عورت کا رچا ہوا شطرنج کا کھیل بہت خطرناک ہوتا ہے۔ مرد اس شطرنج کے کھیل میں مات نہ کھائے یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جانتی ہو عورت کا سب سے خطرناک کھیل کون سا ہوتا ہے؟ وہ سیدھا ہوتے مہک کی آنکھوں میں اپنی سرخ آنکھیں گاڑے سرد و سپاٹ لہجے میں سوال کر گیا تھا۔ مہک نے ہچکی لیتے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ پتہ نہیں اس کے سوال مشکل ہوتے تھے یا پھر اسے لگتے تھے۔ اس کا یہ خطرناک دو آتشہ حسن، وہ اس کی طرف جھکتے ہوئے بہت نرمی سے اس کی تھوڑی جکڑ گیا تھا۔ مہک کی نیلی آنکھوں میں گلابی پن بڑھا تھا، اس کے لمس پر کپ کپا اٹھی تھی۔ اس پر تزاد یہ معصومیت اور یہ نیلی قاتلانہ گہری آنکھیں۔ وہ تھوڑا اور جھکتے اس کی نیلی آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑ گیا۔ میں مشتبہ خان نہیں ہوں جو تمہاری خوبصورتی کے جال میں پھنس جائے، میں زید خان ہوں جو پہاڑوں کی طرح مضبوط ہے، جس کے دل کو تم جیسی عورت کبھی ہلا نہیں سکتی، جسے کوئی زیر نہیں کر سکتا۔ تمہارے یہ بے پناہ حسن کے میرے نزدیک کوئی وقت نہیں۔ تمہارے حسن کے ساتھ منی کا ٹیگ تمہارے ویلیو میرے نزدیک صفر کر چکا ہے۔ وہ اس کی نیلی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے لفظ برفیلے لہجے میں بولتے تمسخرانہ ہنسا تھا۔ جانتی ہوں نام بدلنے سے پہچان بدل گئی، پہچان بدلنے سے اوقات بدل گئی۔ وہ سسکی لیتے اس کی آنکھوں میں دیکھتے زخمی لہجے میں بولتی استضائیہ مسکرائی تھی۔ مہک کی بات پر زید خان کی آنکھوں میں خون بڑھا تھا۔ تمہاری اوقات کا اصل تعین آج اور ابھی میں کروں گا، تم زمین کی تہ میں رہو گی یا میرے بستر پر؟ وہ اس کی نیلی آنکھوں میں تذلیل برے لفظ بولتے ہوئے مقابل کی نیلی آنکھوں کی شبنم کو مزید بڑھا گیا تھا۔ بتاؤ کیا ہوا تھا؟ وہ اس کی کرب زدہ آنکھوں میں دیکھتے اپنا سوال دہراتے گرجا تھا۔ آپ اتنے انجان نہیں ہیں زید، اگر یہ جانتے ہیں مشتبہ میری خوبصورتی پر گائل ہوا تھا، یہ بھی جانتے ہوں گے مجھے نفرت تھی ان پہاڑوں اور ان پہاڑ میں رہنے والوں سے۔ میری خوبصورتی پر گائل صرف آپ کا بھائی ہوا تھا۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتے بھیگے لہجے میں بولی۔ اسی نفرت میں میرے بھائی کی جان لے لی، بدلہ لیا تم نے اور تمہارے بھائی نے میرے بھائی سے، غیرت کھاتے ہوئے تمہارے بھائی نے میرے بھائی کی جان لے لی۔ غیرت ہے تمہارے بھائی کے پاس؟ وہ خود کو بچانے کے لیے تمہیں ونی کر گیا؟ اس کا جبڑا دبوچتے تیز ہوتی سانسوں دے دہکتے لہجے میں سوال کر گیا۔ نفرت سے زیادہ خوف تھا میرے دل میں آپ جیسے ظالم جابر انسان کے لیے۔ اگر مشتبہ خان کی پہچان صرف مشتبہ خان ہوتی تو شاید میں اسے قتل کرنے کا سوچ بھی لیتی، مگر وہ اس زید خان کا بھائی تھا جس نے مجھے 4 گھنٹے اپنی پناہ میں رکھتے مجھ پر باور کروایا تھا۔ اس کے بارے میں جو بھی سنا تھا بالکل سچ سنا تھا۔ وہ ظالم جابر یہاں کا سردار ہے، میں اور میرا بھائی ایسا کیوں کریں گے؟ بقول آپ کے نزدیک غیرت ہی نہیں میرے بھائی میں، وہ بھی آپ کے علاقے میں، جبکہ میں آپ کی دہشت سے بخوبی واقف تھی۔ مہک نے درد و کرب سے سسکی لیتے سوال کیا۔ زید خان اس کی باتوں پر اپنے جبڑے بینچے دیکھ رہا تھا۔ مشتبہ کے میسج آئے تھے مجھے اس رات،
جس میں وہ مجھ سے محبت کا اظہار کر رہا تھا۔ میں نے اسے بلاک کرتے فون آف کر دیا تھا۔ صبح اٹھی تو وہ مجھے دوسرے نمبر سے کال کر رہا تھا۔ وہ مجھے دھمکیاں دے رہا تھا کہ اگر میں اس کی نہ ہوئی وہ مجھے کسی کی ہونے نہیں دے گا۔ روحان اسی وقت میرے روم میں آیا تھا۔ اس نے مجھ سے فون چھین لیا تھا۔ ان دونوں کا فون پر جھگڑا ہوا تھا۔ روحان اپنی پسٹل لیتے رضا خان کی حویلی سے چلا گیا تھا۔ ممی نے رضا انکل کو فون کیا۔ شاور بائی کے کمرے کا دروازہ بھی کھٹکھٹایا تھا مگر انہوں نے نہیں کھولا۔ ممی گاڑی لے کر روحان کے پیچھے گئی۔ جب میں وہاں پہنچی تو روحان زمین پر بیٹھا رو رہا تھا۔ وہ یہی کہہ رہا تھا وہ اسے مارنا نہیں چاہتا تھا مگر پتہ نہیں گولی کیسے چل گئی۔ اس نے تو اس کی گاڑی پر گولیاں چلائی تھیں۔ میں نے گھبراتے ہوئے اسے پسٹل چھین کر وہیں پھینک دی تھی۔ وہ مارنا نہیں چاہتا تھا مگر کسی اور نے میرے بھائی کو گولیاں مار دی۔ وہ اس کی بات سنتے کرسی پر سر رکھے ہوئے استہزائیہ ہنستے ہوئے حلق کے بل چیخا تھا۔ اگر میں اور میرا بھائی اسے سچ میں مارنے جاتے تو کیوں وہ پسٹل ادھر چھوڑ کر آتے؟ جو عمل ارادتاً کیے جائیں کبھی بھی مجرم وہاں اتنا بڑا ثبوت چھوڑ کر نہیں آتا۔ وہ بھی جواباً اپنے بال مٹھیوں میں جکڑے حلق کے بل چیخی تھی۔ زید خان نے کرسی پر سیدھا ہوتے اس کی طرف جھکتے ہوئے اپنی سرخ آنکھیں اس کے وجود پر گاڑی۔ اب دونوں ایک دوسرے کو گہرے سانس لیتے دہکتی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ زید خان کی آنکھوں میں خون اترا تھا۔ مہک کی نیلی آنکھوں کا گلابی پن بڑھ رہا تھا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نے مشتبہ پر گولیاں نہیں چلائی، نہ میں نے روان کو اس پر گولی چلاتے ہوئے دیکھا۔ وہ زید خان کی سرخ آنکھوں سے گھبراتے ہوئے پیچھے کو کھسکتے ہوئے روتے ہوئے بولی۔ زید خان گہرے سانس لیتے جبڑے بینچے اسے سرخ آنکھوں سے دیکھے جا رہا تھا۔ مجھے مار دیں زید خان، جان لے لیں میری، مگر سچ کہہ رہی ہوں، میں نے مشتبہ کا قتل نہ کیا ہے نہ ہوتے دیکھا ہے۔ مہک نے روتے ہوئے ہچکی لی تھی۔ زید خان اس کے لرزتے وجود کو غیظ و آشام نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ مہک روتے ہوئے اپنا چہرہ گھٹنوں میں دے گئی تھی۔ وہ کرسی کی سطح پر سر رکھے آنکھیں موند گیا تھا۔ کمرے میں زید خان کی گہری سانسیں اور مہک کی ہچکیوں کی گونج سنائی دے رہی تھی۔ تم شامل نہیں اس کے قتل میں، مگر تمہارا بھائی قاتل تھا، اس سزا سے تم بچ نہیں سکتی۔ وہ کرسی سے اٹھتا اسے ٹھوکر مارتے ہوئے کمرے سے نکل گیا تھا۔ مہک اس کے جانے کے بعد زمین پر بیٹھی اپنے بال مٹھیوں میں جکڑے چیخ چیخ کر رو دی تھی۔ حذیفہ خان زید خان کی بڑی جدید مہنگی سیاہ رنگ کی گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ یہ گاڑی زید خان اسے خاص طور پر نکالنے کا تب کہتا جب غزل خان نے کہیں جانا ہوتا تھا۔ یہ گاڑی غزل خان کے لیے ہی صرف نکلتی تھی۔ آج اسے مال میں کچھ شاپنگ کرنی تھی۔ زید خان کے حکم پر وہ غزل خان کو لے کر جا رہا تھا۔ زید خان نے بیک ویو مرر کو اس طرح سیٹ کیا تھا کہ پچھلی سیٹ پر بیٹھی غزل خان کا خوبصورت چہرہ دکھائی دینے لگا تھا۔ وہ سیاہ چادر خود پر اوڑھے ہوئے تھی۔ حذیفہ خان کی پرحدت نگاہیں اس پر چاند پر گڑی تھی جسے پانے کی وہ دن رات خواب دیکھتا تھا۔ وہ جانتا تھا غزل خان صرف اس کے لیے آسمان پر چمکتا چاند تھا جسے وہ صرف پانے کی چاہ کر سکتا تھا مگر شاید کبھی پا نہیں سکتا تھا۔ حذیفہ خان کی پیاسی بے قرار نگاہیں اس کے مغرورانہ نقوش پر جم کر رہ گئی تھی۔ بے حد تھیکے نقوش، سرمئی گہری آنکھیں، سرخ ابھرے گالوں پر سیاہ تل اور براؤن سلکی بال۔ حذیفہ خان کے بیک ویو مرر میں غزل خان کے چہرے کو دیوانگی کے عالم میں دیکھے جا رہا تھا۔ یکدم حذیفہ خان کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ وہ اپنی سیاہ شال اپنے سر سے اتار چکی تھی۔ وہ اپنے موبائل کے کیمرے میں دیکھتے ہوئے اپنے گلابی لبوں پر لپسٹک لگا رہی تھی۔ غزل بی بی آپ شاپنگ کرنے جا رہی ہیں، کسی بیوٹی کانٹیسٹ میں نہیں۔ حذیفہ خان نے مرر میں اس خوبصورت نقوش کو دیکھتے اپنے اندر کی کھولن پر بمشکل قابو پاتے سنجیدگی سے کہا۔ ذرا سے میک اپ میں اس کا رنگ روپ دو آتشا لگنے لگا تھا۔ میں جو بھی کروں، جہاں بھی جاؤں، تمہارا مجھ سے مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ ملازم ہو، ملازم بن کر رہو۔ غزل خان نے اپنے گالوں پر بلشر لگاتے ہوئے اپنی تیکھی چھوٹی سی ناک کو سکوڑتے اسے ایک نظر دیکھتے جواب دیا۔ وہ اپنی سیاہ شال اب گلے میں ڈال چکی تھی۔ حذیفہ اس کے جواب اس کے شال گلے میں دیکھتے اپنے ہاتھوں سے اسٹیئرنگ کو مضبوطی سے جکڑ گیا تھا۔ مضبوط ہاتھوں کی نیلی رگیں ابھری تھیں۔ اپنی شال کو سیدھی طرح اپنے سر پر اوڑھیں، ورنہ یہ میں گاڑی واپس حویلی کی طرف موڑ دوں گا۔ حذیفہ خان نے بیک ویو مرر سے غزل خان کو ایک نظر دیکھتے جبڑے بھینچتے کہا، میرا حکم نہ ماننے پر لالا جو تمہیں سزا دیں گے وہ جانتے ہو تم؟ غزل خان اب اسے غصے سے گھورتے لفظ چبائے، ہر سزا قبول ہے مگر آپ بے پردہ ہوں یہ قبول نہیں۔ حذیفہ خان نے سنجیدگی سے کہتے ایکسیلیٹر پر پاؤں کا دباؤ بڑھایا۔ سپیڈ تیز ہوئی تھی۔ گاڑی کو شدید قسم کا جھٹکا لگا تھا۔ غزل خان کا سر اگلی سیٹ کی پشت سے ٹکرایا تھا۔ اگر گاڑی نہیں چلانا آتی
سیکھو یا پھر اس مہنگی گاڑی میں بیٹھنے کے لائق نہیں ہو تم۔ غزل خان حذیفہ خان کو دیکھتے غصے سے چیخی تھی، اپنی شال اوڑھیں غزل بی بی، ورنہ یہ گاڑی حویلی کی طرف تو مڑے گی ہی۔ آپ کی بے پردہ سٹائلش سی تصویر بھی خان کے پاس جائے گی۔ وہ سرخ چہرے کے ساتھ ضبط سے بولا تھا۔ حذیفہ خان کی دھمکی پر غزل نے خود پر قابو پاتے ہوئے اسے دل میں اچھی خاصی گالیوں سے نوازتے، شال اپنے وجود پر اچھی طرح اوڑھتے اپنے سر پر اوڑھی تھی۔ حذیفہ خان نے سیاہ شال کے گولے میں اس کا دمکتا چہرہ دیکھتے بمشکل اپنے جلتے دل پر قابو پایا تھا۔ اس کا بس چلتا وہ چہرہ بھی کسی کو دیکھنے نہ دیتا، مگر وہ اس پر کوئی حق نہ رکھتا تھا۔ اس کے خوبصورت نقوش کے دیکھتے اس کا دل، اس کا انگ انگ جل رہا تھا۔ وہ حذیفہ خان کو شعلہ بار نگاہوں سے گھورتے ہوئے اپنا چہرہ دوسری طرف موڑتے گاڑی سے نظر آتے پہاڑوں پر جما گئی تھی۔ حذیفہ خان سرد سانس کھینچتے ہوئے اپنی تمام تر توجہ ونڈ اسکرین سے نظر آتی سڑک پر کر گیا تھا، جو اس کے لیے مشکل ہی ناممکن بھی تھا۔